السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانہ، والصلاة والسلام علی من بعث بالشریعۃ البیضاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلم رحمک اللہ ان التوحید هو افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادہ۔ انشاءاللہ العزیز ہم لوگ انشاءاللہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی بہت ہی اہم اور جامع اور معنی کتاب توحید اور عقیدہ کے بارے میں کشف الشبہات، اس کا خلاصہ انشاءاللہ اس کا درس دوں گا 6 دن میں، سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات تک۔ اعلم رحمک اللہ ان التوحید هو افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ۔ اچھی طرح جان لو کہ بے شک توحید کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عبادت کے ساتھ تنہا ماننا، کہ وہ تنہا ہے، عبادت کے لائق ہے۔ وَهُوَ دِينُ الرُّسُلِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اور اللہ کے رسول کو، اور یہ تمام رسولوں کا دین ہے۔ یہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام، تمام رسولوں کا دین ہے۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں الگ الگ نام تھا، نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام لوگوں کا ایک ہی نام تھا، اور وہ ہے مسلمان، مسلم۔ والحقنی بالصالحین وتوفنی مسلما، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل، تمام کے تمام مسلمان تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تمام کے تمام مسلمان ہیں۔ تو یہ تمام رسولوں کا دین ہے، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے۔ اور سب سے پہلا رسول جو روئے زمین میں آئے وہ نوح علیہ السلام تھے، اپنے قوم کی طرف جب وہ لوگ غلو کرنے لگے۔ یہ تو نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں، قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے ان کی نبوت۔ چنانچہ پہلے نوح علیہ السلام 5 ان رسولوں میں سے ہیں جو اولو العزم نبی ہیں۔ سب سے پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر نوح، پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا نام 2 جگہ میں اپنی کتاب میں فرمایا ہے، سورہ احزاب اور سورہ شعراء میں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اپنے قوم کے طرف، جب اس کے اندر صالحین میں غلو پیدا ہونے لگا، ان کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے عالم دین، جیسے کہ ود، نصر، سوا، یعوق، نصر وغیرہ ہیں، یہ تمام بڑے بڑے لوگوں کا نام ہے۔ قوم نوح علیہ السلام میں جب یہ لوگ مر گئے تو ان کے ماننے والے کہنے لگے کہ یہ بہت بڑے عالم تھے، یہ بہت بڑے لوگ تھے، ان کی ہمیں اقتدا کرنی چاہیے۔ اس لیے اقتدا کرتے ہوئے ہم ان کی مجسمہ بنا لیں گے، تصویر بنا لیں گے، اپنے بیٹھکوں میں، گھروں میں، دیواروں میں چپکا دیں گے، چپکا دیے تاکہ ان کو یاد کر کے ہم بھی اسی طرح بنیں اور عبادت میں جٹ جائیں۔ اس طریقے سے لیکن ان لوگوں نے اور غلو کرنے لگے، اور جب وہ لوگ مر گئے، بعد میں جو لوگ آئے وہ لوگ نادانی اور جہالت کی وجہ سے ان کی عبادت کرنے لگے، اور ان کا نام تھا ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ اور سب سے آخری نبی جو روئے زمین میں آئے، سب سے آخری رسول، سب سے آخری نبی، وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید ولد آدم، تمام بنی آدم کا سردار۔ اور اس نے تمام ان بزرگ قوموں کی صورتوں کو توڑ ڈالے،
اور کعبہ میں داخل ہوئے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ چھڑی دے کر کے داخل ہوئے کعبہ میں، اور ایک ایک بت کو چھڑی سے گرا رہے تھے اور کہتے جال حق و زہق الباطل وکان الباطل زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا اور باطل کو جانا ہی تھا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو بھیجا، جو لوگ عبادت کرتے تھے، حج کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے اور بہت زیادہ اللہ کو یاد ذکر کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان لوگوں نے بعض مخلوق کو اللہ کے درمیان اور اپنے صالحین کے درمیان وسیلہ بنا لے، بیچ کا واسطہ بنائے کہ ہم لوگ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، کہ یہ بزرگ ہیں، ان لوگوں کی مرتبہ، ان لوگوں کا مرتبہ، عہدہ، جاہ و جلال، منصب کے واسطے سے ہم اللہ سے مانگیں گے۔ ان کو وسائط بنائے، بیچ کا ایک مہرہ بنائے، ایک بیچ کا ایک وسیط۔ جس طریقے سے کوئی بڑے آدمی چیئرمین کے پاس جا نہیں سکتے ہیں تو کسی استاد کے واسطے سے جائیں، دنیاوی مثال، لیکن اللہ کچھ آخرت کے، اللہ کا معاملہ کچھ دوسرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہم کو آسمان سے، ساتویں آسمان سے۔ ان کے علم میں کوئی تنکا کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ ایک ہے اور کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، لیکن ان کا علم، ان کی پکڑ تمام مخلوقات کے اوپر ہے، کوئی بھی مخلوق ان سے مخفی نہیں ہے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے غلط کام کرنے لگے، سب سے پہلی شروعاتی وسیط بنائے ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان، اور کہتے ہیں نرید منہم التقرب الی اللہ، ہم ان سے قربت کا ارادہ کرتے ہیں اور ہم ان کی سفارش کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب ہم ان سے دعا کریں گے کہ میرے قائد عبدالجابر گیلانی، ایب شیخ بدوی، ہم کو لڑکا دیجئے، ہم کو اللہ سے نوکری دلائیے، اللہ سے ہمیں یہ دیجئے، مال دھن دیجئے، دولت دیجئے، اس طرح کے عقائد رکھنے لگے، اور کہتے ہیں جیسے کہ وہ لوگ سفارش کریں گے جیسے فرشتے، عیسیٰ، مریم، ان کے علاوہ بھی کچھ دوسرے صالحین لوگ۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آخر میں۔ کیوں بھیجے؟ تاکہ اپنے باپ دادا کے دین، انبیاء کے دین، رسولوں کا دین، اسلام کو اور پھیلائے اور اس کے اندر تجدید کرے۔ یجدد لہم دین ابیہم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تجدید کرے۔ تجدید کے لیے ہمارے آخر رسول کو بھیجے اور ان کو خبر دیے کہ یہ تقرب اور یہ اعتقاد صرف اللہ کے حق میں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی مراد، کوئی فریاد، کوئی چاہت، کوئی چیز طلب، مطلوب صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، اور کسی بھی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ کسی جن کا، نہ کسی فرشتے کا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی نبی کا کوئی دخل اس میں نہیں ہے۔ اللہ ہماری باتوں کو ڈائریکٹ سنتا ہے اور ہم جو چاہتا اللہ ہمیں عطیہ کرتا ہے۔ اور یہ جائز نہیں ہے یہ اعتقاد تقرب کا ذریعہ بنانا، بزرگوں کو، اولیاء کو یہ اعتقاد رکھنا، نہ تو یہ کسی قریبی فرشتے کے لیے جائز ہے، نہ کسی بھیجے گئے نبی اور رسول کے لیے بھیجے گئے، تو ان کے علاوہ بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ مشرکین گواہی دیتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے تنہا، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور کسی کو روزی نہیں دیتا ہے مگر اللہ دیتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی ان چیزوں کا مالک نہیں ہوا۔ کافر لوگ بھی اعتقاد رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں یہی اعتقاد رکھتے تھے، اور کوئی بھی کسی معاملہ کی تدبیر نہیں کر پائے گا مگر اللہ۔ تمام آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، تمام سات و زمین اور جو اس میں ہے، تمام کے تمام اللہ کے بندے ہیں، ان کے تصرف میں ہیں۔
تصرف میں ہیں، ان کے قہر کے اندر ہیں، ان کے تابعدار ہیں، ان کے ماتحت ہے۔ جب تم دلیل مانگو گے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، کہ جب اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا مالک، زندہ کرنے والا، موت دینے والا، تدبیر کرنے والا، روزی دینے والا، اس کا کوئی کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس قول کو پڑھو، قل من یرزق من السماء والارض، کون تمہیں روزی دیتا ہے جو آسمان میں اور زمین میں آسمان اور زمین سے، یا کون نگاہ کان کا مالک ہے، اور کون زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، اور کون تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ وہ تمام کے تمام کہتے ہیں کہ اللہ سب کرتے ہیں، تو ان سے کیوں نہیں تم لوگ ڈرتے ہو اللہ سے؟ جب یہ اعتقاد رکھتے ہو کہ ان کے اللہ کے علاوہ ان چیزوں کا کوئی بھی مالک نہیں ہے، کوئی بھی روزی نہیں دے سکتا ہے، کوئی بھی زندگی نہیں دے سکتا ہے، کوئی بھی موت نہیں دے سکتا ہے، کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کو روزی اور ہلاک نہیں کر سکتا ہے، کسی بھی چیز میں تدبیر نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، تو تم یہ بھی کہو کہ لمن الارض، یہ زمین کن کی ہے، اور زمین کے اندر جو مخلوقات ہے، جو خزانے ہیں، یہ کن کا ہے؟ اگر تم لوگ جانتے ہو تو لوگ کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے، تو کیوں نہیں تم لوگ نصیحت پکڑتے ہو؟ تو کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من رب السماوات السبع، ساتواں آسمان کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ یہ تمام کے تمام کافر لوگ کہیں گے للہ، اللہ کے لیے ہے۔ قل افلا تتقون، تو تم لوگ کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے ہو، کیوں نہیں تقوی پرہیزگاری اپناتے ہو؟ پھر آپ اور مزید ان کو کہیے، من بیدہ ملکوت کل شیء، کون وہ ذات ہے کہ ہر چیز ان کی بادشاہت میں ہے، وہی پناہ دیتا ہے، اور ان کے خلاف کوئی پناہ، اس کے خلاف کسی کی پناہ نہیں لی جاتی ہے، اگر تم جانتے ہو۔ تو یہ تمام لوگ کہیں گے یہ اللہ کے لیے ہے، تو کیوں تم جادو کیے گئے ہو؟ ان کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں کہ توحید ربوبیت کا وہ لوگ مکمل طور پر اقرار کرتے تھے کہ روزی دینے والا، تدبیر کرنے والا، موت دینے والا، زندہ کرنے والا، تدبیر کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے۔ جب اس کو جانتے ہو تو پھر ہماری عبادت صرف انہی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو کہہ رہے کہ ہم لا نعبد الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بتوں کی، مگر وہ ہم کو قریب کریں گے اللہ سے۔ اسی طریقے سے جو مسلمانوں میں بدعتی اور خرافی لوگ ہیں، مشرکین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ آگے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ لوگ اقرار کرنے والے ہیں اس چیز کا، تو ان لوگوں کو داخل نہیں کیا توحید میں، جس کے طرف اللہ کے رسول نے دعوت دیا۔ آپ پہچان کے کہ توحید جس کا یہ لوگ انکار